جائیداد کی خرید و فروخت کے وقت چند احتیاطی تدابیر۔ اگر آپ نے یہ احتیاطی تدابیر نہیں اپنائیں تو ساری زندگی کا پچھتاوا رہے گا۔ سب سے پہلے جب بھی آپ کوئی بھی جائیداد کی خرید و فروخت کریں، جس کا بھی آپ سودا کریں، تو رقم آپ نے ہارڈ کیش کی شیپ میں لینی ہے۔ آپ نے چیک کا استعمال نہیں کرنا، پرومزری نوٹ کا استعمال نہیں کرنا، یا دیگر کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے اس کا استعمال آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ یہ احتیاطی تدابیر ہے۔ لوگ چیک کے ذریعے بھی ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں، اکاؤنٹ کے بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو مناسب ہے وہ ہارڈ کیش کے ذریعے ہونی چاہیے۔ آپ نے اس بات کی تسلی کر لینی ہے کہ آپ نے اپنی ساری رقم وصول کر لی ہے۔ رقم اگر آپ نے وصول نہیں کی تو آپ نے کبھی بھی سب رجسٹرار کے سامنے جا کر بیانات نہیں دینے۔ آپ نے اس پراپرٹی کا انتقال نہیں کروانا۔ جب بھی آپ زمین کو خریدیں تو کبھی بھی آپ مختار عام کی زمین کو نہ خریدیں جو مختار عام کے ذریعے آپ کو مل رہی ہو۔ اگر آپ نے مختار عام کے ذریعے کوئی بھی پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنی ہے تو اس بات کی تسلی کر لیں کہ جو شخص نے اس بندے کو مختار عام مقرر کیا ہے وہ زندہ ہے، اور زندہ بھی ہے، اور اس نے اس کو منسوخ تو نہیں کروایا۔ یہ آپ نے تسلی کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ اگر کسی بھی خاتون سے کوئی پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو اس بات کی بھی تسلی کرنی چاہیے کہ اس پراپرٹی کا جو معاہدہ ہے، جو اس کی تحریر لکھی جا رہی ہے، اس میں اس کا کوئی گواہ شامل ہے۔ اس کا گواہ اس کا بھائی ہونا چاہیے، اس کا باپ ہونا چاہیے، اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ آپ جب کوئی بھی پراپرٹی خریدیں تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے یہ چیک کروانا ہے کہ اس پراپرٹی کے اوپر کوئی عدالتی سٹے تو نہیں لگا، کوئی عدالتی سٹے آرڈر تو نہیں لگا ہوا، کوئی انجنکشن تو نہیں لگا ہوا۔ اگر وہ لگا ہے تو اس کو ختم کروائیں۔ اگر اس کو ختم نہیں کروا سکتے تو اس پراپرٹی کا سودا بالکل نہ کریں۔ ادروائز آپ ساری زندگی جو ہے عدالتوں کے چکر کاٹتے رہیں گے اور وہ پراپرٹی آپ کی کلیئر نہیں ہوگی۔